السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت آپ کو دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم کو مزید نیک اعمال کی توفیق نصیب فرما، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمانا۔ جو مومن اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی مغفرت فرما، سارے انسانوں کو ہدایت عطا فرما، ہمیں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا اور دنیا آخرت کی تمام بھلائیاں نصیب فرما۔ جو شخص رمضان میں اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی غیر فرض عبادت یعنی سنت یا نفل ادا کرے گا تو اس کو فرضوں کے برابر اس کا ثواب ملے گا، اور اس مہینے میں فرض ادا کرنے کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہے۔ سورہ کہف میں ایک سبق ہمارے لیے یہ بھی ہے کہ جب کچھ ایسا ہماری زندگی میں ہو رہا ہو جس کی سمجھ نہ آتی ہو، ہمیں صبر کرنا چاہیے، کیونکہ ضروری نہیں کہ ہمیں ہر چیز کی حکمت فوراً ہی سمجھ آ جائے۔ کبھی کبھی یہ بات وقت کے ساتھ سمجھ آ جاتی ہے، وقت سارے راز کھول دیتا ہے۔ خوبصورت دعا۔ یا اللہ جو پریشان حال ہیں اور اپنی پریشانیوں کو کسی سے بیان نہیں کرنا چاہتے، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ تو اپنے نیک بندوں کو جو دیا کرتا ہے وہ ہم سب کو عطا فرما۔ اے اللہ اتنا عطا کر جتنی تیری شان ہے، اتنے گناہ معاف فرما جتنا تو رحمان ہے، اتنی آزمائشوں سے محفوظ فرما جتنا تو مہربان ہے، اتنی رزق میں فراوانی فرما جتنا تو رزاق ہے، آمین ثم آمین۔ میرے اللہ میری لاج رکھنا، میرا کوئی نہیں تیرے سوا، مجھے مال و دولت کی ہوش نہیں، مجھے بس رزق حلال دے، مجھے شکووں سے نکال دے، میری آخرت سنوار دے۔ ایک شیطان تھا جس کو اللہ نے سجدہ کا حکم دیا تو بحث کرنے لگا، اور ایک خلیل تھا جس کو بیٹا ذبح کرنے کا حکم دیا تو چھری لے کر بیٹے کو بھی ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ انسان جیت گیا، شیطان ہار گیا۔ کسی کے گھر جاؤ تو اپنی آنکھیں قابو میں رکھو، اور جب اس کے گھر سے نکلو تو زبان قابو میں رکھو، تاکہ وہاں کی عزت اور راز دونوں محفوظ رہیں۔ وقت کی وقت پر قدر کریں، وقت کے پاس بھی اتنا وقت نہیں کہ آپ کو دوبارہ وقت دے سکے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق اور ہمت عطا فرما، آمین۔ موت کے بعد کی تقسیم۔ روح ملکل موت لے جائے گا، مال وارث لے جائیں گے، گوشت کیڑے مکوڑے کھا جائیں گے، ہڈیاں مٹی کھا جائے گی، نیکیاں قرض دار لے جائیں گے۔ اے ابن آدم کوشش کرنا کہ ایمان شیطان نہ لے جا پائے۔ یا اللہ ہمیں اچانک موت سے بچانا، موت سے پہلے مغفرت مانگنے کی توفیق عنایت فرمانا۔ یا اللہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی مسلمان فوت ہو چکے ہیں سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، آمین۔ موت کی سختی ہر مسلمان مومن کے ایمان کے مطابق ہوتی ہے۔ اے اللہ کریم ہمیں موت کی سختیوں سے اپنے حفظ و امان میں رکھنا اور ایمان پر ثابت قدم رکھنا، آمین۔ زندگی کا سب سے بڑا سچ اور کائنات کی سب سے بڑی حقیقت، کل نفس ذائقۃ الموت۔ پیسہ کہتا ہے مجھے حاصل کرو سب کو بھلا دو، وقت کہتا ہے میرے پیچھے چلو باقی سب کو چھوڑ دو، مستقبل کہتا ہے میرے لیے کوشش کرو باقی سب بھلا دو، اور اللہ اتنا کہتا ہے مجھے یاد کرو میں سب کچھ تیرے قدموں میں ڈال دوں گا۔ ہر کوئی اس دنیا میں مسافر ہے، یہ نہ سوچو کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ بھی مسافر ہیں، یہ بھی چلے جائیں گے۔ جتنا برائی سے بچ سکتے ہو بچو، جتنا اچھا کر سکتے ہو کرو۔ شروع سے لے کر آج تک کوئی ایسی قوم نہیں جس کی بادشاہیت ہمیشہ رہی ہو۔ قومیں آتی ہیں اور ختم ہو جاتی ہیں، معلوم ہوا اصل طاقت انسان کے پاس نہیں کسی اور کے پاس ہے، اور وہ ذات کون ہے؟ بے شک وہ شہنشاہ اکیلا اللہ ہے، اسی کے آگے جھکا جائے یہی کامیابی ہے، بے شک سبحان اللہ۔ نماز عصر اور فجر کی فضیلت۔ وہ شخص ہرگز جہنم میں داخل نہیں ہوگا جس نے سورج طلوع ہونے سے قبل اور سورج غروب ہونے سے قبل نماز پڑھی، یعنی فجر اور عصر کی نماز۔ اچھی تعلیم تو ضروری ہے ہی، اچھی تربیت اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔
اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند تو دیکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر کے لیے گھوڑا پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لباس کے لیے سفید رنگ پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سبزیوں میں سب سے زیادہ کدو پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت میں بکرے کا گوشت پسند تھا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ میں اللہ سے تمام گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں جو میرا رب ہے اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ صرف ہاتھ ہی نہیں، الفاظ بھی سہارا بنتے ہیں۔ جہاں ہاتھ نہ پکڑ سکے وہاں الفاظ سے تھام لیا کریں۔ بیٹیوں کے دکھ ماں باپ کو جلدی بوڑھا کر دیتے ہیں۔ اپنی لاڈلی بیٹی کے آنسو ان کے دل پر گرتے ہیں۔ اللہ کسی کی بیٹی کو دکھ نہ دے، آمین۔ مریضوں کے لیے دعا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی مریض کے پاس جاؤ تو اس سے اپنے لیے دعا کی درخواست کرو، کیونکہ اس کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح ہوتی ہے۔ اے میرے رب، ہمیں ان ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما جو صراط مستقیم پڑھے، جو توبہ کرتے اور تیرا شکر ادا کرتے ہیں، آمین یا رب العالمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین اخلاق یہ ہے کہ جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے جوڑو، جو تمہیں محروم کرے اس کو عطا کرو، اور جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو۔ یا اللہ، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی مسلمان اس دنیا سے وفات پا چکے ہیں، مولا کریم ان سب کی بخشش فرما، آمین۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحمان کی عبادت کرو، کھانا کھلاؤ اور سلام عام کرو، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باپ اپنی اولاد کو جو کچھ دیتا ہے اس میں سب سے افضل بہتر تعلیم و تربیت ہے۔ اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیا کریں۔ وتوکلت علی اللہ وکفیٰ باللہ وکیلا۔ اور اللہ پر توکل رکھیے اور اللہ کافی کارساز ہے۔ القرآن جو اپنے معاملات اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کبھی بے سہارا نہیں چھوڑتا۔ رب العالمین دو جہاں میں اپنی رحمت کا سایہ عطا کرنا، آمین یا رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے، آمین۔ اے میرے مولا، جو ہمارے حق میں بہتر ہے بس وہ عطا فرما، اور جو نہیں بہتر اس کی سوچ سے بھی محفوظ فرما، آمین۔ اے خدا، تو صبر و استقلال دے، غفلتوں پہ میری پردہ ڈال دے، تو عطا کر سجدہ ریزی، اے خدا، شکر کے سانچے میں مجھ کو ڈھال دے۔ سنہری بات، انسان کوئی برا نہیں ہوتا، لوگ اسے برا بنا دیتے ہیں۔ بعض اوقات وقت ساتھ نہیں دیتا، اور کبھی کبھی آس پاس کے لوگوں میں بھڑکانے والوں کی تعداد کچھ زیادہ ہو جاتی ہے۔ یا اللہ، مجھے آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرنے والوں میں رکھ، اور میرے لیے اپنے راستوں کو آسان تر فرما دے، آمین۔ یا اللہ، ہم سب کے گھروں میں سکون و برکت عطا فرما، آمین۔ یا اللہ، جو سر تیرے سامنے جھکتا ہو اسے دنیا والوں کے سامنے جھکنے سے بچا، آمین۔ اللہ کا تو ذکر کر سب سے بڑی چیز ہے۔ استغفر اللہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ غیبت عمل کو کھا جاتا ہے، جھوٹ رزق کو کھا جاتا ہے، غصہ عقل کو کھا جاتا ہے، تکبر علم کو کھا جاتا ہے۔ حضرت امام علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ایمان ایک درخت ہے، یقین اس کی جڑ ہے، تقویٰ اس کی شاخ ہے، حیا اس کا نور ہے، سخاوت اس کا پھل ہے۔ فجر کی نماز خود پر لازم کر لو، کیونکہ یہ شیطان کے خلاف دین میں تمہاری پہلی فتح ہے۔
عید الفطر کی سنتیں: نمبر 1، عید کا چاند دیکھ کر تکبیرات کہنا۔ نمبر 2، نماز عید سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا۔ نمبر 3، غسل کرنا۔ نمبر 4، اچھا لباس پہننا۔ نمبر 5، خوشبو لگانا اور مسواک کرنا۔ نمبر 6، کھجور کھانا۔ اے غفور الرحیم، تمام محروموں کی مغفرت فرما، تمام بیماریوں کی شفا عطا فرما، تمام بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، رزق میں برکت اور کشادگی عطا فرما، حسد، بغض، کینہ اور بد نظری سے محفوظ رکھنا۔ یا اللہ پاک، اپنی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جیتنے کا مزہ تب آتا ہے جب ساری دنیا تمہارے ہارنے کا انتظار کر رہی ہو اور تمہارا رب تمہیں کامیاب کر دے۔ اچھے انسان کی سب سے پہلی اور سب سے آخری نشانی یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کی بھی عزت کرتا ہے جن سے اسے کسی قسم کے فائدے یا مفاد کی توقع نہیں ہوتی۔ آج کی اچھی بات: دوسروں کی مدد کیا کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ دوسروں کو سکون دینے والا کبھی بے سکون نہیں رہتا۔ دل مت دکھاؤ، کسی کا اتنا دل مت دکھاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دل کی آہ عرش تک جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگے تو سمجھ جانا تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔ اے اللہ، جس طرح آپ نے ہمیں اچھی اچھی باتیں کرنے والا بنایا، اسی طرح ہمیں ان پر عمل کرنے والا بھی بنا دے، آمین۔ خوشیاں ہو یا غم، قبر والے کب بھولتے ہیں؟ اے اللہ، ہمارے قبر والوں کی مغفرت فرما دے، ان کے درجات بلند فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ پرندے جب کھاتے ہیں ان کا سر جھک جاتا ہے، اور جب پانی پیتے ہیں تو ان کی نگاہ آسمان پر اٹھ جاتی ہے۔ یہ عاجزی اور شکر گزاری کی خوبصورت مثال ہے۔ اللہ ہمیں عاجزی و شکر گزاری عطا فرمائے، آمین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم: بے شک مومن تو وہ ہے جو خود پریشانیوں میں ہو اور دوسرے لوگ کی طرف سے راحت میں ہو۔ بے نسل لوگوں کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ تم انہیں جتنی عزت دو گے وہ تمہیں اتنی ہی تکلیف دیں گے۔ ہر ایک سے چاہے دشمن ہی کیوں نہ ہو، دین کی تعلیمات کے مطابق سلوک کرنا دراصل معاشرے میں دین کو پھیلانا اور دین کی خدمت ہے۔ اے رب عرش سے بڑے، اے کل کائنات کے رب، اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مجھے نیک کاموں کے لیے چن لے، نیک حیا ایمان کی دولت سے نواز، حاسد و بری نظر، برے عمل اور شیطان کے شر سے محفوظ فرما، آمین۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اینڈ کمنٹ کیجیے، اور ہاں، ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیجیے، کیونکہ ایسی ویڈیو میں ڈیلی اپلوڈ کرتی ہوں۔ ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔